الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا۔ انسان مرکب ہے روح اور جسم اور نفس، یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو انسان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو پیدا کیا، وجعلنا من الماء بشرا، ہم نے بشر کو پیدا کیا مٹی کے ساتھ، پھر دوسری جگہ پانی کے ساتھ، پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو من صلصال من حمأ مسنون، کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّاءٍ دَافِقٍ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کو ہم نے کیسے پیدا کیا اور کس سے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ تو لہذا ناظرین، انسان کا جو جسم ہے وہ مرکب ہے دو چیزوں سے، مٹی اور پانی سے، اور مکمل انسان جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے جسم کو، روح کو اور نفس کو۔ یہ تین چیزیں ملیں تو انسان مکمل ہوتا ہے۔ جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اسی لیے اس کو مٹی میں مل جانا ہے، مٹی میں ہی ختم ہو جانا ہے اور ایک دن مٹی ہی ہو جانا ہے۔ اور منہا خلقناکم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، ہم دوبارہ تمہیں اس کے اندر لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ پھر اس میں سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو لہذا ناظرین، جسم کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انسان کی نفس کے ساتھ ہوتا ہے، جو نفس ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور جو روح ہے اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہذا جسم کے حوالے سے گفتگو کم کرنی ہے، اور روح کے حوالے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو قرآن کہتا ہے کہ آپ اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح جو ہے امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب انسان کتنی چیزوں کا، یعنی مکمل انسان جو مرکب ہے وہ جسم، روح اور نفس۔ اب نفس کی تین قسمیں ہیں، یا یہ کہیں کہ نفس تو ایک ہی ہے لیکن اس کی تین صفات ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے نفس لوامہ ہے، پھر نفس مطمئنہ ہے، پھر نفس امارہ ہے۔ بعض حضرات نے کہا سب سے پہلے نفس مطمئنہ ہے، پھر نفس لوامہ ہے، پھر نفس امارہ ہے۔ تو لہذا یہ تین صفات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ان کو بیان کیا ہے کہ نفس جو ہے وہ تین قسم پر ہے، یا نفس کی تین صفات ہے۔ لہذا ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، خلقتہ بیدیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور آدم کا مطلب ہی کیا ہے؟ اصل کا ہونا، یعنی آدم کہتے ہیں اصل کو، عدیم الشیء، کسی چیز کی بنیاد اصل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی وجہ سے ان کو آدم کہا جاتا ہے۔ اور ہم سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنو آدم کہا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی۔
تو لہذا مٹی سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا مٹی سے پتلا بنایا تو ان کے اندر دو چیزیں رکھیں، ایک روح اور ایک نفس۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح کو ان کے اندر داخل کیا تو روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کو اور ہدایت کو، فہم کو، حکمت کو، اچھے اخلاق کو، یہ جو ساری صفات کمالیہ ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے روح کے اندر ڈال دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو رکھا تو نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہل کو اور غضب کو اور شہوت کو اور غصے کو، ان سب چیزوں کو اس کے اندر ڈال دیا۔ تو اب یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دی، اور پھر یہ جو روح ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ منسلک کر دیا، اور نفس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ منسلک کر دیا۔ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آج میں نے کون سا موضوع اپنا لیا اور آپ حضرات کو میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ یہ میں آج آپ حضرات کے سامنے انسان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو روزہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے، یہ روزہ اس سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس کو رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زوال کو رکھا ہے، ضعف کو رکھا ہے، کمزوری کو رکھا ہے، جسم کے اندر طاقت کو رکھا ہے، جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعضائے ظاہری رکھے ہیں جو حواس خمسہ ہیں، جو حواس خمسہ میں قوت باصرہ دیکھنے کی، قوت سامعہ سننے کی، قوت شامہ سونگنے کی، قوت ذائقہ چکھنے کی، اور قوت لامسہ جو ہے وہ چھونے کا، یہ حواس خمسہ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو چھٹی چیز رکھی وہ عقل رکھی۔ عقل جو ہے وہ اس سے انسان ادراک کرتا ہے، چیزوں کو پہچانتا ہے۔ العقل ما یعقل بہ، عقل کہتے ہیں جس سے چیزوں کا ادراک کیا جائے، اسی لیے عقل جو ہے وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ قوت سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، ان سب کی ایک لمٹ ہے۔ میں ایک حد تک دیکھ سکتا ہوں، ایک حد تک سن سکتا ہوں، ایک حد تک جو ہے وہ چکھ سکتا ہوں، ایک حد تک چھو سکتا ہوں، لیکن عقل جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی۔ عقل جو ہے وہ انسان دوڑاتا ہے اور جو ہے وہ سوچتا ہے، اور سوچ کا دائرہ، غور و فکر کا دائرہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے انسان کو، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ جیسے آنکھیں بند کرنے سے انسان دیکھنا بند کر دیتا ہے، کانوں کے اندر روئی ڈالنے سے انسان سننا بند کر دیتا ہے، تو ان حواس خمسہ کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن عقل کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے دماغ کو۔ اور دماغ جو ہے وہ سوتا نہیں ہے، دماغ جو ہے چل رہا ہوتا ہے، ہر وقت چل رہا ہوتا ہے، تو لہذا اور غور و فکر بھی چل رہی ہوتی ہے، سوچیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل کو پھر کس سے پابند کیا؟ وحی کے ذریعے سے۔ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بھئی عقل دوڑاؤ اور اتنی عقل دوڑانا شروع کر دو کہ تم جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دو، اپنے وجود کو جو ہے وہ حیوان ثابت کرنے پہ تل جاؤ۔ تو لہذا اب اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو جو پابند کیا وہ وحی کے ذریعے سے، اور وحی کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا کلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس کو ہم وحی الہی کہتے ہیں، یا وحی غیر مطلوع جس کو ہم احادیث کی صورت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو کہتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین پھر یہ اعضاء ہیں، اعضاء ظاہریہ، پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر اعضاء باطنیہ رکھے۔ تو لہذا اب انسان کے اعضاء کے اندر زوال آتا ہے، ضعف آتا ہے، اور انسان جو ہے وہ مرکب کس چیز کا ہے؟ وہ کبھی طاقت ہے، کبھی کمزوری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو محتاج کر دیا ہے خوراک کا، اور وہ خوراک جو کہ زمین سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے، انسان پیدا مٹی سے ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو پیدا مٹی سے کیا، اس کی خوراک اور اس کی بقا کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیے؟ وہ مٹی سے رکھ دیے۔ اب وہ مٹی، مطلب مٹی سے مراد کیا ہے؟ کہ جتنی بھی اجناس ہیں، خوراک ہے، وہ ساری کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ وہ ساری زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان گندم بوتا ہے، زمین پر بیج ڈالتا ہے، گندم اگتی ہے، اور پھر وہ گندم جو ہے وہ چکی میں ڈال کر اس کو پیسا جاتا ہے، اس کا آٹا بنتا ہے، اور پھر آٹا بننے کے بعد جو ہے اس کو گوندا جاتا ہے، اور اس کے اندر پانی ملایا جاتا ہے، پھر اس کو آگ پر توا رکھ کے جلا کر اس کی روٹی پکائی جاتی ہے۔ وہ روٹی جو ہے وہ انسان کھاتا ہے، اور جب وہ انسان کھاتا ہے تو اب وہ جو گندم ہے
جو کہ زمین سے آئی وہ انسان کے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ اب اس کے 4 درجات ہوتے ہیں۔ سب سے جو فضول جو مادہ ہوتا ہے غذا کا، جو بالکل کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ فضلہ بن کر انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو انسان کا جو بلغم ہے وہ بن جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ انسان کا خون بن جاتا ہے، انسان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ جو اس کا اصل مادہ ہوتا ہے جس کو اسپرم کہا جاتا ہے، مادہ منویہ کہا جاتا ہے، جس کو خلق من ماء دافق، ماء دافق اچھلتا ہوا پانی جس کو قرآن نے کہا ہے، وہ بن جاتا ہے۔ وہ خوراک کا جو سب سے ٹاپ کوالٹی کا، جو سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے، وہ انسان کا مادہ منویہ بنتا ہے، اور اسی سے پھر خلق من ماء دافق سے جب میاں بیوی ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے جب دونوں کے مادے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو وجود عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی جو اصل ہو گئی وہ کہاں سے ہوئی؟ وہ مٹی سے ہوئی، وہ گندم جو زمین پہ وہی تھی وہاں سے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا۔ ایک وجہ، دوسری وجہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، تو لہذا ان کی طرف، کیونکہ آدم جو ہے وہ کیا ہے؟ ابوالآدم ہے، ابوالانسان ہے، وہ انسانوں کے والد ہیں اور اصل ہیں، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو لہذا یہ بات تو آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی۔ تو جسم جو ہے اس کے اندر زوال ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بقا نہیں ہے، اور جب انسان کا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، یا انسان کے جسم بیمار ہو جائے، یا انسان کے جسم پہ چوٹ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کینسر ہو جائے، تو جتنا جسم کمزور ہوگا اتنا روح کا تعلق اس کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے تو روح کا تعلق اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جسم کو زوال ہے اور جسم فانی ہے، روح کو جو ہے زوال نہیں ہے۔ روح امر ربی ہے، روح نہ بوڑھا ہوتی ہے نہ جوان ہوتی ہے، روح اللہ کا امر ہے، اور وہ انسان کے جسم سے جب نکل جائے، مستقل طور پر نکل جائے، تو اس کو کہتے ہیں انسان کو موت آ گئی۔ جیسا کہ اب انسان جب سوتا ہے، لیکن ناظرین اس وقت بھی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، لیکن بالکلیہ منقطع نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ سم ٹائم اس کی زندگی باقی ہوتی ہے تو روح دوبارہ آ جاتی ہے، اور سم ٹائم روح بالکل منقطع ہو جاتی ہے جسم سے، تو انسان کو کہتے ہیں کہ اب اس کی وفات ہوگی، اب یہ مردار ہے، میت ہے، اس کا اب جسم بالکل بظاہر صحیح نظر آ رہا ہے، اعضاء ٹھیک ہیں، لیکن کیا ہے؟ روح نے جو ہے اس سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا۔ بالکلیہ منقطع کرنے کا مطلب ہوتا ہے موت، اس لیے نیند کو بھی موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ تو سویا ہوا آدمی بھی ایسی ہے جیسا کہ مرا ہوا آدمی، دونوں ایک جیسے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سویا ہوا آدمی دوبارہ سے روح اس کے جسم میں آ جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور مردہ آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے جسم کے اندر روح دوبارہ آ نہیں سکتی، جسم سے نکل جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے۔ اس لیے سو کر اٹھ کے جو دعا کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، بعد موت کے، مرنے کے بعد۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہا جا رہا بعد، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، مرنے کے بعد۔ تو گویا کہ انسان جو سوتا ہے وہ ایک طرح سے وہ مر جاتا ہے، لیکن روح جب اس کی زندگی ہوتی ہے تو روح دوبارہ اس کے جسم میں آ جاتی ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ جسم ہے، اور جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خواہشات رکھی ہیں۔ جسم کا تعلق کس کے ساتھ رکھا؟ نفس کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کے اندر روح کو رکھا، اور روح کو جب رکھا تو روح کے اندر علم کو، حکمت کو، فہم کو، اطاعت کو، اور جو ہے وہ فرما برداری کو، یہ ساری چیزیں رکھی۔ اس کے اندر جو ہے وہ اطاعت رکھا، اس کے اندر اچھے اخلاق رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس کو بھی رکھا، اور نفس جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہل کو، اور جو ہے وہ تاریکی کو، غضب کو، شہوت کو، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کی۔ تو لہذا ناظرین اب جو تقویٰ ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہیں تقویٰ حاصل ہوتا ہے، تو وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟
وہ اس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نفس رکھی ہے نا، یہ جو نفس ہے، نفس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس مطمئنہ ہے جو سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے، جس کے اندر اطاعت ہی اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری ہی فرما برداری ہوتی ہے، جو ہمیشہ جس کو رغبت ہوتی ہے اچھے کام کرنے کی، جس کو تلاوت قرآن پاک، نماز، ذکر، اذکار، اچھے اخلاق اور اپنا کردار، یہ شخص جو ہے، اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جو انتہائی درجے مطیع ہے، فرما بردار ہے اور سنتوں پہ چلتا ہے، شریعت پہ چلتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، گالیاں نہیں دیتا، اس کا کردار بہت اچھا ہے، وہ سراپا جو ہے وہ پورا مجموعہ ہے اچھے اخلاق کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، اور اس شخص کی جو ہے وہ تربیت ہوئی ہوئی ہے، اس شخص نے جو ہے اپنی تربیت کی ہوئی ہے، اپنے اخلاق کی تربیت کی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی ایک اور شخص ہے جو اکثریت جن لوگوں کی ہوتی ہے ناظرین، وہ نفس لوامہ والے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں نفس مطمئنہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تم جو ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا۔ دیکھیں انسان اللہ کے پاس سے آیا ہے، جنت سے آیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں جہاں سے تو گیا تھا، رجوع، رجا کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اصل پہ واپس آ جائے، تو انسان کی اصل کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات، جنت ہے۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، اور حالت کیا ہوگی؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تو بھی راضی اور تیرا رب بھی راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ کس کو مقام حاصل ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ کو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ ناظرین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ضمیر، انسان کے اندر ضمیر ہوتا ہے۔ آپ کبھی جب بھی دیکھیں آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو، کوئی کسی کو تکلیف دی ہو، کوئی گالی کسی کو دی ہو، کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، کوئی گناہ آپ سے ہو گیا ہو، تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ضمیر جو ہے وہ ملامت کر رہا ہوگا، برا بلا کہہ رہا ہوگا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ہے نفس لوامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے کہ جو ملامت کرنے والی ہو، کہ انسان سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی ایسا کوئی کام کر دیا یا ایسا کوئی فعل ہو گیا اس سے، تو اب اس کی نفس اس کو ملامت کر رہی ہے۔ تو لہذا اب اکثریت جو آپ کو نظر آئے گی ناظرین وہ نفس لوامہ کی ہے۔ اب یہ نفس لوامہ جو ہے بارڈر لائن ہے، کہ اگر آپ اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں، آپ جو ہے وہ رجوع کر لیتے ہیں، آپ توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ جو ہے نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی ضمیر کی آواز کو نہیں سنتے اور اپنی نفس کی ملامت کو اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ نفس امارہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ جو ہے ناظرین وہ انسان کو ہمیشہ سرکشی کی اور شر کی اور برائی کی دعوت دیتی ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن کہتا ہے کہ جو نفس امارہ ہے یہ ہمیشہ کس بات کی طرف آپ کو لگائے گی؟ برائی کی طرف۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان سے خیر جو ہے وہ ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، وہ مجسمہ جو ہے وہ شر ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ لوگوں کو تکلیف دیں گے، ان کی ذات سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا، وہ جب بولیں گے لوگوں کو تکلیف دیں گے، گالیاں دیں گے، اور گناہ کے کاموں میں پڑے رہیں گے، ہر وقت شر کے کاموں میں پڑے رہیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، جن کی جو نفس ہے وہ نفس امارہ بن چکی ہے۔ تو لہذا ناظرین اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اب اس نفس امارہ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ یہ جو روزہ ہے، روزہ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ نفس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ رکھ دیا۔ اب جسم جو ہے اس کے اوپر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں، اب آپ اس کو بھوکا رکھ رہے ہیں، آپ اس کو پیاسا رکھ رہے ہیں، اور آپ اس کو خواہشات سے روک رہے ہیں۔ ہر قسم کی خواہش، یعنی کھانے کی، پینے کی خواہش، جنسی خواہش، جس سے انسان کی نفس کو راحت ملتی ہے، اس کو آپ نے کیا کیا؟ کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ جب کنٹرول کر رہے ہیں
اس کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ کمزور ہونا شروع ہوگی۔ جب وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر وہ نفس امارہ جو ہے وہ نفس لوامہ تک پہنچ جائے گی۔ پھر نفس لوامہ کے بعد پھر آپ اس پر اور زیادہ جو ہے محنت کر رہے ہیں، اور زیادہ آپ مجاہدہ کر رہے ہیں، تو پھر ایک مقام آتا ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، نفس مطمئنہ تک تو بہت مشکل سے انسان پہنچتا ہے، اس کے لیے تو بہت محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو روزے کا جو پورا کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیولپ کیا کہ ہم جو پورا سال اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ دیکھیں ہم نے اپنی زندگی کو کیسے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کو ہم نے اس طرح سے ایک ڈیزائن کر دیا ہے کہ بھئی ہر وقت ہم نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، کھانے میں، پینے میں۔ آپ دیکھیں عام طور پہ کیا کہتے ہیں، یار آج میرا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، آج میرا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ کھانے میں بھی ہماری خواہش ہے، اور اسی طریقے سے پینے کے اندر کہ جی یہ پینے کو دل چاہ رہا ہے، اور فلاں ڈرنک پینے کو دل چاہ رہا ہے، اسی طرح سے یہ چیز پہننے کو دل چاہ رہا ہے، یہ چیز کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ اپنے حواس کو استعمال کرتا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے، نفس امارہ خوش ہو رہی ہے۔ کانوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے نفس امارہ خوش ہو رہی ہے۔ زبان کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، اور ہر چیز کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ نفس امارہ جو ہے وہ خوش ہو رہی ہے اور وہ طاقتور ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ عبادات کو اختیار کرتے ہیں، آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، آپ مجاہدہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اپنے جسم کو تھکاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو اس سے آپ کی جو نفس مطمئنہ ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو طاقت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہے۔ تو یہ روزے کا جو کانسیپٹ ہے ناظرین، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو مشروع کیا کہ انسان جو ہے جو 11 مہینے کے اندر اپنی نفس کو کھلا پلا کر، کہتے ہیں نفس جو ہے وہ موٹا ہو چکا ہے، نفس موٹی ہو چکی ہے، اور وہ انسان کو خیر کی طرف متوجہ کرتی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کی اگر جسم بیمار ہو تو آپ اس کے سامنے بہترین کھانا رکھیں تو اس کو وہ کھانا میں لذت نہیں ملے گی، وہ کہے گا یار مجھے نہیں کھانا۔ اور بریانی ہے، پلاؤ ہے، چکن ہے، روسٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہترین کھانا ہے، لیکن ایک آدمی بیمار آدمی کہے گا جی مجھے نہیں کھانا، اور وہ اس سے بھاگے گا۔ اور کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کا معدہ خراب ہو چکا ہے، اس کا جسم خراب ہو چکا ہے، وہ بیمار ہے، تو اب اس کی اندر رغبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جب روح بیمار ہو جاتی ہے، دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو نماز پڑھنے میں رغبت نہیں ملتی، اس کو خیر کے کام کرنے کی رغبت نہیں ہوتی، چاہت ہی نہیں ہوتی، اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد میں جائیں تو ان کو بے چینی ہوتی ہے، وہ مسجد سے بھاگنا چاہتے ہیں، قرآن شروع کرتے نہیں ہیں، فوراً قرآن بند کر دیں گے، پہلے تو قرآن کی طرف جائیں گے نہیں، روزہ رکھنے کی طرف جائیں گے نہیں، خیر کے کام کرنے کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا، کسی کو کوئی راحت دینے کی طرف ان کی سوچ ہی نہیں جاتی، اچھے اخلاق ہی نہیں اپنائیں گے۔ تو لہذا کیونکہ ان کا جو روح ہے، روح بیمار ہو چکی ہے، وہ جو نفس ہے وہ نفس امارہ بن چکی ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اب جب یہ جو انسان کا جو روح ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ قلب کے ساتھ ہے، تو لہذا اب اس کا قلب بھی بیمار ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ فَإِذَا صَلُوَتْ صَلُوَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک، اگر وہ بیمار تو پورا جسم بیمار۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ رمضان کا کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس مطمئنہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا انسان جو ہے اس کا جو رویہ ہے وہ اپنے بارے میں کچھ اور ہے، دوسرے کے بارے میں کچھ اور ہے۔ یہ جو رمضان ہے نا، یہ جو روزے ہیں، یہ روزے انسان کی ٹریننگ کرتے ہیں،
اور وہ ٹریننگ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے آپ کا جج بن جاتا ہے، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں، کہ ہمارا جو رویہ ہے، ہم دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے معاملات کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ عام طور پہ دیکھیں نا لوگوں سے، وہ کہیں گے یار میں بڑا فوکس کیا ہوا ہوں، میں بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے جو ہے وہ انہماک کے ساتھ متوجہ ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں نوٹ کر رہا ہوں، میں نوٹس کر رہا ہوں، میری آبزرویشن میں ہو آپ، میں آپ کے ایک ایک ایکشن پر میں نے نظر رکھی ہوئی ہے، آپ کا ایک ایک قدم، ایک ایک فعل اور ایک ایک قدم پر میری نظر ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جج بنا ہوا ہے دوسرے کے لیے، اب دوسروں کے معاملات کو نوٹ کر رہا ہے اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ دیکھ لیں ہر جگہ، ہر گھر کے اندر دیکھ لیں، گھروں میں جو معاملات خراب ہیں وہ کیوں خراب ہیں؟ کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، بیوی جو ہے وہ شوہر کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، والدین جو ہے وہ اولاد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اولاد بڑی ہوتی ہے وہ کہتی نہیں ہم نہیں، آپ ٹھیک ہوں، دوست کو، بھائی بھائی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، سارے دوسروں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ہیں، دوسروں کے معاملات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، دوسروں کے اعمال کو نوٹس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنی جو ہے وہ فکر نہیں ہے۔ دیکھیں معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے، اس کے اندر جب بہتری آتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، جب انسان یا سوسائٹی کے جو افراد ہیں وہ اپنے بارے میں جج ہوتے ہیں۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور تم نے اپنے آپ کو جو ہے بھلا دیا ہے۔ تو ہمارا سارا جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ دوسروں کے لیے ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے سارے اخلاقی رویے وہ لوگوں کے لیے ہیں، ساری جو ہے وہ اچھائیاں لوگوں کے لیے ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خرابی آ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہم تنقید کرنے میں ماہر ہیں، ہم لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہوں گے، لوگوں کے ایکشنز کے اوپر، لوگوں کے کپڑوں کے اوپر، لوگوں کے لباس پہ، چلنے پہ، پھرنے پہ، بیٹھنے پہ، ان کی لائف سٹائل پہ، ان کی ہر چیز کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہوں گے، ہم جو ہے وہ ان کو جینے نہیں دیں گے، اور اپنے آپ کو ہم نے بھلایا ہوا ہے، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا جو رمضان ہے نا ناظرین، اصل میں بنیادی طور پر وہ ایک اللہ تعالیٰ پریکٹس کراتے ہیں خود شناسی کی۔ وہ کہتے ہیں نا من لم یعرف النفس لم یعرف اللہ، جو شخص اپنی نفس کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو نہیں پہچانتا۔ تو اب یہ کہ اصل میں کیا ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، میں اپنے آپ پر توجہ دوں، آپ پر نہیں، اپنے آپ پر، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سب معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، بالکل سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ کو جتنے معاملات خراب نظر آ رہے ہیں، آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو ہمارے لیے اصول ڈیفرنٹ ہیں، دوسروں کے لیے اصول ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے لیے الگ پیمانہ ہے، دوسروں کے لیے الگ ہے۔ تو جو پیمانہ آپ نے اپنے لیے مقرر کیا ہے تو وہی پیمانہ آپ دوسروں کے لیے بھی پہ رکھیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں یار کوئی بات نہیں، انسان ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، کمزور ہوں، کوئی بات نہیں، تو یہ جو آپ پریویلیج آپ نے اپنے آپ کو دیے نا، یہی پریویلیج آپ لوگوں کو بھی دیں، ان کے بارے میں بھی یہ سوچیں کہ ہاں یہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ بھی کمزور ہیں، میری طرح ہی ہیں، تو لہذا دیکھیں معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری مسجد میں بچے آتے ہیں، 8 تراویح کے بعد بچے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں پیچھے جا کے، ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتے، پیچھے جو ہمارے جو افطاری کی جگہ ہے وہاں یا باہر جا کے پارک میں کچھ شرارتیں کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب آئے مجھے شکایت کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو کہا یار آپ جب بچے تھے تو آپ بتائیں کیا کرتے تھے؟ تو وہیں ایک دوسرا لڑکا کھڑا تھا، اس نے کہا یار میں تو اتنا شرارتی تھا کہ مت پوچھو۔ انہوں نے کہا یار میں بھی شرارتیں کرتا تھا۔ تو میں نے کہا یار پھر آپ 2 منٹ کے لیے اپنے بچپن میں چلے جائیں نا، تو اپنا بچپن دیکھیں اور پھر ان بچوں کا بچپن دیکھ لیں، تو آپ کو پھر یہ بچوں پہ ترس آئے گا، محبت آئے گی، غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ اب آپ اپنا آپ بھلا چکے ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے ابھی یہاں پہ ہوں تو آپ کو جو ہے وہ برا نہیں لگے گا، دوسروں کے بچے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے، تو لہذا ان کو آنے دو مسجد کے اندر، یہ مسجد میں آ رہے ہیں، ماحول میں آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں،
ان کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور رمضان ہے، تراویح ہے، تو ان کو خدارا ایسا نہ کرو کہ یہ مسجد سے بھاگ جائیں، یہ مسجد سے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو رمضان کریم مبارک کہتی ہوں، خیر مبارک۔ اور بہت بہت آپ کی فیملی کو بھی۔ اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام چینل نے بہت اچھے رمضان میں پروگرام لے آؤٹ کیے ہیں، اس کے لیے دل سے تھینک یو ویری مچ۔ میں نے کچن میں چھوڑ رکھا ہے ٹی وی، تو میں دیکھتی ہوں کرتے ہوئے کام، آج کل چھٹیاں ہیں۔ دوسرے آپ نے جو بیان دیا ہے وہ بھی آپ تعریف کے لائق ہے۔ ہم کو یہی سوچنا چاہیے کہ اپنے کو آپ، دوسرے کو تو نہیں۔ آپ نے بہت صحیح کہا اور دل کو میرے بہت اس سے اطمینان پہنچا رمضان میں۔ میں بس آپ کا تھینک یو کہنا چاہتی ہوں۔ چلیں جی، شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناظرین جو اب دیکھیں نا، انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے نا کہ بھئی میری اصلاح ہو۔ اور صلاح کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے، شوگر ہو جائے، بلڈ پریشر ہو جائے، اور کوئی بیماری ہو جائے، کسی کو بیک پین ہو جائے، تھرائٹس ہو جائے، کوئی بھی اور ایشوز ہو جاتے ہیں میڈیکلی، تو انسان کو کتنی فکر ہوتی ہے نا، اور وہ اس طرف دھیان دیتا ہے، توجہ دیتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، اپنا علاج کراتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جی وہ ٹھیک ہو جائے، اس کا جسم ٹھیک ہو جائے۔ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل کرنا بھی چاہیے، اور علاج کرانا جو ہے سنت بھی ہے، اسباب کو اختیار بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ناظرین، انسان کی جو روح ہے نا، اور انسان کا جو نفس ہے، وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اب روحانی بیماری ہے نا، روحانی طور پر کہتے ہیں روحانی مریض ہے یہ، تو ہمارے ہاں اس کو نفسیاتی مریض بھی کہا جاتا ہے۔ نفسیاتی پرابلمز جو ہوتی ہیں نا، وہ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، وہ ان کا علاج سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتا ہے، آپ ان ڈاکٹروں کے پاس جائیں۔ لیکن اگر ایک انسان ہے جس کے اندر کیا ہے، غصہ ہے، ایک انسان ہے اس کے اندر بغض ہے، وہ بغض رکھتا ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے۔ اب دیکھیں، ہم ایک شخص ہو، اس نے جبہ پہنا ہوا ہو، عمامہ پہنا ہو، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، لیکن اگر بد اخلاق ہے تو آپ مجھے بتائیں، اور اس کے اندر غصہ ہے، بہت غصہ کرتا ہے وہ، تو اب آیا یہ شخص جو ہے وہ روحانی طور پہ بیمار ہے، اس کا علاج ہونے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ جو غضب ہے کیوں ہے، اس کے اندر غصہ ہے، اس کے اندر بغض ہے، اس کے اندر یہ کیوں ہے، اس طرح سے یہ کیوں کر رہا ہے، نفرت کیوں ہے اس کے اندر۔ تو اب اس کو اپنا علاج کرانا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہوتا ہے ناظرین؟ اس کا علاج ہوتا ہے علماء کے پاس، مشائخ کے پاس، صوفیہ کے پاس، اور ان کے پاس جاتے ہیں، آپ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان سے آپ اپنے معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں، جیسا کہ آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی ذہنی مرض ہے تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ اس سے آپ اپنی چیزیں، ایشوز ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ انسان روحانی طور پہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، اس کے اندر یہ جو نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اور اس کے اندر شرارت ہے، اور جو ہے وہ یہ اس کی بیماریاں ہیں، قلبی بیماریاں ہیں۔ دیکھیں اس کا بھی علاج ہے، اس کا علاج کس کے پاس؟ علماء کے پاس، مشائخ کے پاس، وہ پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کال کے بعد علاج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک سوال ہے کہ قضا نماز زوال سے کتنے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ بس چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اچھا، دیکھیں سوال آپ نے پوچھا کہ قضا نماز زوال سے کتنی دیر پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زوال کے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ زوال کا وقت جو 3 اوقات ہیں نا، ایک سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت، اور زوال کے وقت، اور سورج غروب ہو رہا ہو، ان 3 اوقات میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ صرف غروب آفتاب کے وقت اس دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی مکروہ ہے، کراہت کے ساتھ ہے، لیکن اس دن کی آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی کوئی نماز نہیں آپ پڑھ سکتے۔ تو زوال سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں،
اور یعنی جیسے زوال کا وقت ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ آج کل اگر 1 بجے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر 1 بجے ہو رہا ہے تو 1 بجنے سے 5 منٹ پہلے اور 1:05 10 منٹ تک، تو اس میں آپ یہ ٹائم رکھ لیں، یعنی 1 بجے سے لے کے اس سے 4-5 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد، تو 15 منٹ کا ٹائم رکھ لیں کہ بھئی اس ٹائم پہ آپ جو ہے وہ نماز نہ پڑھیں. یہ احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم کے اوپر آپ نماز نہ پڑھیں. تو اس وقت میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، کوئی سجدہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے شریعت کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی. تو گفتگو ہو رہی تھی ناظرین، ابھی جو رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دیکھیں انسان کہتے ہیں نا سلولی اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے. اگر ایک دم آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یکدم حاصل نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ. اب انسان چاہتا ہے کہ بھئی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں تو پہلے تو وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ اس کی جو نفس ہے وہ کس قسم کی ہے. کیا وہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، گناہ کا مادہ زیادہ ہے، گناہوں کی طرف اس کا دھیان زیادہ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی زیادہ کرتا ہے، شیطانی کام زیادہ کرتا ہے، اور یعنی کس قسم کا انسان ہے. کیا وہ دیکھے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا، کیا وہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، کیا وہ تراویح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو اب اس سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ انسان، یہ علامات ہیں کہ اس کی جو نفس ہے یہ نفس امارہ ہے. اب یہ شخص جو ہے وہ بیمار ہے اور اب اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. اب اصلاح کی ضرورت کیسے ہے کہ اب اس کو آہستہ آہستہ دیکھیں نا. اب رمضان کا مہینہ آ گیا، اب رمضان کا مہینہ آیا تو اب پورا ایک ماحول بن گیا کہ ہر شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ روزہ رکھ رہا ہے. گھر کے اندر ہر فرد جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، ہر شخص جو ہے نماز کی پابندی کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اب اگر یہ نہیں کر رہا تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ بیمار ہے، اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے اور اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اب وہ کس طرح سے ہوگا؟ پھر آہستہ آہستہ رجحان پیدا کرے. وہ کہتے ہیں نا کہ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. اب اس کو جو ہے وہ اور لوگ بھی اس کو متوجہ کریں گے، گھر والے اس کو متوجہ کریں گے، اس کے والدین، بہن بھائی، دوست احباب، کہ یار آپ صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں، محبت کے ساتھ آپ اس کو دعوت دیں گے کہ یار آپ روزہ کیوں نہیں رکھ رہے. اب دعوت دی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے. دعا اور دعوت یہ دو چیزیں ہیں. صرف زبان سے کسی کو اللہ کی طرف بلانا بہت اعلیٰ کام ہے، بڑی بات ہے اللہ کے دین کی طرف بلانا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ تو اس کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ تو اس کو جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم پر چلا. تو لہذا اب جب کہیں سے آپ کو دعوت بھی ملنا شروع ہو گئی اور ایک دم آپ کے اندر جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ آپ کا جاگنا شروع ہوا اور نفس امارہ جو ہے نفس لوامہ کی طرف پہنچ رہی ہے. اب انسان کہتا ہے یار چلو میں روزہ رکھتا ہوں. اب وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے چلو میں نماز پڑھتا ہوں، میں جو ہے تراویح پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اب آہستہ آہستہ دیکھیں، آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا رجحان پیدا ہوگا. آہستہ آہستہ، یہ نہیں کہ ایک دم. ہمارے معاشرے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ خرابی کیوں ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ جیسی رمضان کا مہینہ آیا جوش میں آ گئے. اب وہ جوش میں آئے، آپ دیکھیں گے کہ جی سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، بغل میں جا نماز اور جسم پہ جبہ، اور مسجد کی طرف رخ ہے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، پہلی صف میں آ کے بیٹھ گئے اور پہلی صف میں تراویح نماز پہلی صف کے اندر. تو اب کیا ہوا کہ یہ ایک دم اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ ڈالا ہے. اب آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ پہلی صف ختم ہوئی، پھر دوسری تیسری صف میں، پھر چوتھی صف میں، پھر لیٹ آنا شروع. پھر کیا ہوا؟ گھر سے پھر بالکل فارغ. تو کیا ہوا کہ اس نے یہ کام جوش کے ساتھ کیا. تو جوش نہیں، ہوش میں اور اعتدال کے ساتھ.
آپ اعتدال کے ساتھ جو ہے شریعت پر عمل کریں، اعتدال کے ساتھ دین پر عمل کریں، اعتدال کے ساتھ. جو فرائض ہیں ان کے اندر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ بھئی روزہ رکھنا ہے تو آدمی کہہ دیں چلو میں آج آدھے دن کا روزہ رکھ لیتا ہوں، کل میں پورے دن کا روزہ رکھوں گا. ایسا نہیں ہے، روزہ تو اس کو پورا رکھنا ہے، اس کے اندر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اسی طرح سے نماز ہے، نماز کے اندر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ بھئی آپ نے فرض پڑھنے ہیں تو پڑھنے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک دم راتوں کو جاگ رہے ہیں، تہجد پڑھنا شروع ہو گئے، ذکر اذکار کرنا شروع ہو گئے، اور ایک دم جو ہے وہ زمین سے اٹھ کر 7ویں آسمان پر پہنچ گئے ہیں، تو پھر ایک دم کیا ہوگا کہ آپ کا جسم، آپ کا کی جو روح ہے، جسم ہے، یہ نفس جو ہے یہ متحمل نہیں ہوگی. جب متحمل نہیں ہوگی تو ایک دم کیا ہوگا کہ آپ دھڑام سے گر جائیں گے. کہتے ہیں نا کہ بھائی آہستہ آہستہ پہلے جو بچہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر پہلے کھڑا ہوتا ہے، پھر رڑتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر 2 قدم چلتا ہے، پھر تھوڑا چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ دوڑتا ہے، پھر ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آدمی کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز سلولی ہوتی ہے اور پابندی کے ساتھ ہو، کہتے ہیں الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ استقامت جو ہوتی ہے وہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ ایک مستقل کام کرنا ہے نا، نماز پڑھنی ہے بھئی مستقل پڑھنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر روزہ رکھنا ہے تو بھئی پورے 30 روزے رکھنے ہیں، اور گناہوں سے بچنا ہے تو کوئی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ نوافل نہیں پڑھتے، زیادہ مسجد میں آئیں گے، اذان ہوگی، نماز سے پہلے آئیں گے، سنتیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، سنتیں پڑھیں گے، گھر چلے جائیں گے. تو اور آپ لیکن ان کو مستقل دیکھ رہے ہیں، مستقل آپ ان کو دیکھیں گے یہ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ اصل چیز کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کا ولی. اس کو آپ اللہ کا ولی کہیں گے کہ بھئی یہ مستقل ایک کام کرتا ہے. خیر الامور اوسطھا، کہ بہترین امر کون سا ہے؟ وہ میانہ روی ہے، اعتدال پسندی، کہ بالکل اعتدال پسندی کے ساتھ آپ چلیں. ایک دم جو ہے وہ 100 ڈگری کے اوپر آپ جائیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. تو لہذا رمضان کیا کراتا ہے؟ وہ ہماری پریکٹس کراتا ہے، وہ آہستہ 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 ہمیں جو ہے وہ شریعت کی طرف، دین کی طرف، اللہ کی طرف لے کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب رمضان مبارک. خیر مبارک جی. مفتی صاحب آپ ہمیں تھوڑا ڈیٹیل بتا سکتے ہیں اعتکاف بیٹھنے کا پلیز؟ کیا پڑھنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں، اعتکاف رمضان کی عبادات میں سے، جیسے رمضان مبارک کے اندر دن کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے، رات کو تراویح پڑھنا سنت ہے. پھر اسی طریقے سے اس مہینے کے آخری عشرہ ہوتا ہے، اس آخری عشرے کے اندر 5 طاق راتیں، 21ویں 23ویں. تحروا لیلۃ القدر فی وتر عشر آخری رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر. تو وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں شب ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں شب ہے. تو لہذا وہ آخری عشرے میں ہوتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ان راتوں کی، شب قدر کی تلاش میں. تو لہذا اب اعتکاف کرنا فرض علی الکفایہ ہے، سنت ہے کیونکہ حضور نے کیا. فرض علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ، آپ کے علاقے کی مسجد ہے اس میں اگر کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. اگر کوئی بھی نہیں مسجد میں بیٹھا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن کہتا ہے جب تم مساجد میں اعتکاف کرتے ہو، بیٹھ جاتے ہو، تو اصل مقصد کیا ہے؟ وہ تو لیلۃ القدر کی تلاش ہے، لیلۃ القدر کی عبادت کا حصول ہے. کہ کیونکہ جو آدمی مسجد میں بیٹھ گیا آخری 10 دن، تو اس کو تو لیلۃ القدر ملی گئی نا، کیونکہ وہ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا، اللہ کے در پہ ہے، تو اس کو تو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملے گا ہی ملے گا. اس کا تو سونا بھی عبادت ہے. تو اب اصل مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی عبادت کا حصول اور ثواب. تو لہذا اس کے لیے اعتکاف کو مشروع کیا گیا. اب اعتکاف جو ہے وہ 20 رمضان المبارک کو مغرب سے پہلے پہلے آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے. اگر آپ فرض علی الکفایہ جو سنت اعتکاف ہے، جو
رمضان المبارک کا آخری عشرے کا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 20 رمضان المبارک مغرب سے پہلے پہلے جو مرد حضرات ہیں ان کو مساجد کے اندر داخل ہونا ہے اور نیت کر لینی ہے، اور جو خواتین ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر کوئی ایک کمرہ مخصوص کر لیں جہاں پہ عام طور پر نماز پڑھی جاتی ہے، یا کوئی ایک آپ کا پرے روم ہو، تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ کیا کریں، اس کو مخصوص کر لیں اور وہاں پر آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور عبادت کیا ہے بھائی؟ روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے اور ذکر اذکار کرنا ہے، اپنے آپ کو عبادت میں لگانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی، کوئی خاص عبادت تو نہیں، یہی تو عبادت ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ اچھا، تو بالکل ہم پروگرام کے آخر میں بھی ہیں ناظرین، اور آج بدھ بھی ہے، تو انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اور دیکھیں رمضان کا مہینہ جو ہے وہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، اور یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ بھی ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور دعا کا سب سے بہترین وقت جو ہے وہ افطار کا وقت ہوتا ہے، جس وقت میں آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں، افطار سے پہلے کا وقت، کیونکہ اس وقت میں اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے، اور پھر ہر نماز کے وقت اور تہجد کے وقت، سحری کے وقت، یہ سارے اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو دعا کر لیتے ہیں جی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعدائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها وادیتها یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنے رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین، رمضان مبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ یا اللہ تو اس مہینے کے اندر یا اللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم گناہگاروں کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ہماری عبادات کو قبولیت عطا فرما۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وجعلنا من اتقاء شہر رمضان۔ یا الہ العالمین ہمارے رمضان کے روزوں کی عبادت کو قبولیت عطا فرما دیجئے، ہماری تراویح کو، قیام اللیل کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو اور عبادات کو، ذکر اذکار کو یا اللہ تو قبول فرما، مقبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ موجود ہے، یا اللہ ہمیں اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روزوں کو صحیح طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یا اللہ غیبت سے، یا اللہ چغل خوری سے، بد نظری سے، بد نگاہی سے، یا اللہ بدگوئی سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جتنی خیریں تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی رمضان کے مہینے میں، جتنی برکتیں عطا فرمائی صحابہ کرام کو، یا اللہ وہ ساری خیریں برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ سب سے بڑے کرم کا وقت یا اللہ ہماری موت کا وقت ہوگا، اس وقت کے اندر خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین انشاءاللہ آپ حضرات سے جمعے کو ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Mm-hmm.